السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی حنیف قریشی نے اپنے پیر کو سجدہ کر دیا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے مفتی حنیف قریشی بابے کو سجدہ کرتے پکڑا گیا۔ وہ ویڈیو جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، جس طریقے سے مفتی حنیف قریشی نے یہ کام کیا ہے، اور ان سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے وہ آپ سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے جو بھی صحابہ تھے، انہوں نے بھی اس طریقے کا کام کیا تھا۔ یہ مفتی حنیف قریشی بتا رہے ہیں، اور اسی پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے رپلائی کیا ہے، اور انہوں نے ساری معلومات ہونے کے بعد جو ہے ان کو یہ جواب دیا ہے، اور وہ ویڈیو بھی دیکھا ہے۔ تو دیکھیے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی جانے انجانے میں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ اور آپ لوگ نماز کے پابند بنیں، اور قرآن شریف کے تلاوت کریں، اور صدقہ زکوٰۃ خیرات جو بھی ہو سکے آپ لوگ نکالیں۔ پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، اس کے بعد آپ پڑوس میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، سبھی لوگوں پر اپنی نظر رکھیں کہ کن کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کے دینے کو بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا، یہ کون سا تعظیمی ہے وہ طریقہ کار کہ جس کے تحت آپ قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے تھے؟ وہی میں نے پہلے عرض کیا بٹی صاحب کہ کچھ چیزیں میں اپنی انفارمیشن جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا کسی اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے پیر صاحب کے قدموں کو بوسہ دیا فرط محبت اور جذبات سے۔ وہ میرے مرشد ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، میرے استاد ہیں۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے گا وہ مشرک اور کافر ہوگا، اور اگر وہ تعظیم کے لیے سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے، وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ کیا کسی بزرگ کے پاؤں پہ گر کر پاؤں چومنا جائز ہے؟ آف کورس، رسول اللہ کے صحابہ نے کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، سنائیے دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں ہے، ایسی 20 روایتیں ہیں۔ ایک میں سکھاتا ہوں، ایک وفد آیا پورا، تو نبی پاک سامنے کھڑے تھے، تو وہ وفد اپنی سواریوں سے وہ لوگ کود پڑے، یعنی حضور کو دیکھا تو جذبے محبت میں انہوں نے سواریوں باندھنے کا بھی ویٹ نہیں کیا، بلکہ اپنی سواریوں سے کود پڑے اور آ کر رسول اللہ کے قدموں پہ گرے، اور ان کو پاؤں کو بھی بوسہ دیا، ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا۔ لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی اس جھوٹ بولنے کے سبب، جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے ایک سے زیادہ، کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہ ظاہر اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو، یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔ وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے۔ مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی، بعد میں
اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. تو ہمیں تو پہلے ہی اس مکتب فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں, میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی. تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں. لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ, یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے, ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن احوط یہی ہے, یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا. یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی, المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے. لہذا حنیف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے. یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے, فلانے پاک کا ہاتھ ہے, فلانے شریف کا ہاتھ ہے, تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا, نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے. اور یہ وہی خرابی ہے جو یہود و نصارہ سے اس امت میں ٹرانسفر ہوئی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو, علماء کو اور صوفیوں اور جوگیوں کو, راہبوں کو اور علماء کو, صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات؟ نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہے وہ اس امت میں آ جائیں گے. تو ہم نے اس پہ عرض کی تھی نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بہانے, پرانے جھوٹ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرتے ہیں جس میں شرک کے جواز کے طریقے بتائے جاتے ہیں, اس میں انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی. تو ہم نے کہا نا بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو, دیوبند کو, شیعہ کو, میں تو تہاڈی دائیاں. کھولو جامع ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے. فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین, قبیلہ حوازن کے خلاف. راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے, اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں. تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. آپ نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار چلے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی علیہ السلام نے تلاوت کی, اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو میرے اصحاب تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟
لیکن نبی علیہ السلام نے اینالوجی کیسے جوڑی؟ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی. وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے، فیشن کا ذکر نہیں. نبی علیہ السلام تو امت کو بتا کے چلے گئے، لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر، مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا گویا. کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی زیرو ٹالرنس ہے. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے. یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے. پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن نبی علیہ السلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک. یہ جالی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے. اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا. بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا. پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے. نبی علیہ السلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ. اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے. امہات المومنین کے بعد میں بنی. تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا، ہم نے وہاں ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے. آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے. اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے. ان جھوٹے لوگوں نے پوری امت کو بیچ میں شامل کیا. یہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ. آپ کے ماننے والے علی اللہ کہہ رہے ہیں شام کے اندر، شرک تو ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، پوری کی پوری امت مشرک نہیں ہوگی، ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یہ نبی علیہ السلام نے بات کی تھی، انہوں نے پکڑ کے کہا جی امت سے شرک ختم ہو گیا، ان گج وج کے شرک کرو. تو وہ بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب جا کے اپنے پیر صاحب کے سیدھا قدموں میں جا کے تو انہیں منی گاڈ کا درجہ دیتے ہوئے جا کے وہ کس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں. ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نجدیوں کے شہر کوفہ گئے تھے، وہاں ہیرا نامی ایک جگہ، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا جب تم میری قبر سے گزرو گے، ہائے ہائے ہائے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا یہ کام نہیں کرنا. آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. بس یہ آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے. پوری حدیث
عقیدہ توحید کو واضح کرنے والی تھی، شرک کو مٹانے والی تھی، انہوں نے ہڑپ کر لی. تو دیکھ لو پھر اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو بابوں کے آگے جا کے جھکتا ہے. نبی نے تو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اس طریقے سے. لے جاؤ اپنے بابے تھو. کہتے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بالکل، جب نبی علیہ السلام کسی کو سجدہ نہ کرنے تھے تو تیرے بابے کے شاہ ہیں. میں اس لیے تو تڑپ کے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، ان بابوں کا خدا اور